اچھا، تو آج کی نشست کا آغاز ایک بہت ہی بنیادی اور گہرے سوال سے کرتے ہیں۔ وہ خدا جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، اس کے وجود کو جاننے کی آپ کہہ لیں علمی اور عقلی بنیاد آخر ہے کیا؟ کیا یہ بس محض ایک روایت ہے، کوئی جذبات کی پیروی جسے ہم کہہ دیتے ہیں اندھا عقیدہ، یا پھر اس تصور کے پیچھے کوئی ٹھوس منطقی استدلال، کوئی سمجھ میں آنے والی دلیل بھی موجود ہے جسے عقل مانے؟ دراصل آج ہماری گفتگو کا محور یہی نقطہ ہے۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، ان ذرائع کا جائزہ لینا چاہتے ہیں جنہیں انسان، آپ اور میں، اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں، دنیا کی حقیقتوں کو سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے، ماننے کے لیے۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ کیا علم حاصل کرنے کے یہی جانے پہچانے راستے، یہی طریقے ہمیں خدا کے تصور تک پہنچنے میں بھی کوئی مدد دے سکتے ہیں؟ اور اس کھوج کے لیے، جیسا کہ ہم نے طے کیا تھا، ہم جاوید احمد غامدی صاحب کی ایک گفتگو اور اس میں طلبہ کے کچھ اہم سوالات کو بنیاد بنا رہے ہیں۔ مقصد یہی سمجھنا ہے کہ مذہبی دعووں کو، خاص طور پر خدا کے وجود جیسے بنیادی مقدمے کو کیسے عقلی اور علمی دلائل کی روشنی میں پیش کیا جا سکتا ہے، یا کم از کم پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو پہلا چیلنج جو فوراً ذہن میں آتا ہے وہ تو یہی ہے کہ بھئی جو چیز حواس کی گرفت میں نہ آئے، جو نظر نہ آئے، سنائی نہ دے، اس نادیدہ پر یقین کیسے بنے، کیسے استوار ہو؟ کیا یہ علمی طور پر ممکن بھی ہے؟ یہ ایک بہت جائز سوال ہے، لیکن دیکھیں، علم حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں نا، وہ صرف ان 5 حصوں تک محدود نہیں ہے جن سے ہم عام طور پر واقف ہیں۔ پہلا اور شاید سب سے بنیادی ذریعہ جس پر غامدی صاحب کی گفتگو میں زور ہے، وہ ہے ہماری باطنی حس۔ اسے آپ وجدان کہہ لیں، انٹیوشن کہہ لیں، یا ضمیر کی آواز۔ جیسے ہماری آنکھیں باہر کی دنیا دیکھتی ہیں، کان آوازیں سنتے ہیں، ویسے ہی ہمارے اندر بھی ایک حص ہے جو باطن کی، یعنی اندرونی دنیا کی حقیقتوں کو محسوس کرتی ہے۔ اچھا، باطن کی حقیقتیں، اس کی کوئی مثال دیں گی؟ ذرا وضاحت کریں۔ کہ غم، غصہ، محبت، یہ سب اندرونی کیفیات ہیں جنہیں ہم براہ راست محسوس کرتے ہیں، ہے نا؟ اسی طرح ہماری جبلتیں ہیں، جیسے ماں کے دل میں اپنی اولاد کے لیے جو ممتا کا جذبہ اٹھتا ہے، بے ساختہ۔ تو غامدی صاحب کے مطابق یہ نفس انسانی کی ایک بنیادی صلاحیت ہے کہ وہ صرف باہر کی دنیا کو نہیں بلکہ اپنے اندر کی دنیا کا بھی شعور رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے ان احساسات کا اظہار، ان کا مینیفیسٹیشن مختلف معاشروں میں، مختلف ثقافتوں میں تھوڑا فرق ہو، لیکن وہ بنیادی احساس، وہ اندرونی تجربہ اپنی اصل میں موجود ہوتا ہے۔ یہاں فوراً ایک سوال اٹھتا ہے، یہ وجدان، یہ باطنی حس، کیا یہ ہر حال میں قابل اعتبار ہے؟ آپ نے ممتا کی مثال دی، بہت اچھی مثال ہے، لیکن ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار جانور جیسے شیر وہ اپنے ہی بچوں پر حملہ کر دیتے ہیں، اور انسانوں میں بھی بدقسمتی سے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں۔ تو کیا یہ محض ایک جبلت، ایک انسٹنکٹ نہیں جو کبھی صحیح کام کرتی ہے، کبھی نہیں؟ اور پھر وہ جو ایک طالب علم نے نقطہ اٹھایا تھا گفتگو میں، یوکلیڈین جیومیٹری والا، وہ بھی تو اہم ہے۔ ایک زمانے تک اقلیدس کے اصول بالکل بدیہی لگتے تھے، وجدانی طور پر درست کہ بھئی کائنات ایسے ہی چلتی ہے، لیکن پھر غیر اقلیدسی جیومیٹری آ گئی جس نے ثابت کیا کہ نہیں، حقیقت کو بیان کرنے کے اور بھی طریقے ہیں، اور وہ بھی اتنے ہی کارآمد ہیں۔ تو کیا اس سے وجدان کی بنیاد کمزور نہیں ہو جاتی؟ یہ بہت اہم نکات ہیں، گہرے نکات ہیں، اور انہیں سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیں، غامدی صاحب کے نقطہ نظر کے مطابق جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ وجدان علم کا ایک ذریعہ ہے، یہ واحد ذریعہ نہیں ہے، اور نہ ہی حتمی یا انفیلیبل ذریعہ ہے۔ اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے، اس کی تشریح، اس کا اطلاق یعنی اپلیکیشن، وہ وقت کے ساتھ بدل سکتی ہے، اس میں بہتری آ سکتی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے سورج، چاند، ستاروں کے بارے میں ہمارا علم بدلا ہے، مشاہدے کے باوجود کتنا بدلا ہے۔ پہلے ہم زمین کو ساکن سمجھتے تھے، سورج کو گردش کرتا مانتے تھے، یہ بھی تو مشاہدے اور بظاہر بدیہی نتیجے پر ہی مبنی تھا۔ تو اصل نقطہ اس باطنی حس کے وجود کا ہے۔ غامدی صاحب اس پر زور دیتے ہیں کہ انسان کے اندر اچھے برے کا، صحیح غلط کا، خوبصورت بدصورت کا ایک بنیادی شعور موجود ہے۔ قرب و بعد کا تصور، یعنی کوئی چیز قریب ہے یا دور، یہ احساس زبان سیکھنے سے بھی پہلے الفاظ کے بغیر ہمارے اندر ہوتا ہے۔ یہ وجدانی ہے۔ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ اصل چیز
اس حس کا ہونا ہے، نہ کہ اس کا ہمیشہ 100% درست نتیجہ دینا۔ بالکل، ممتا کا احساس ایک عمومی انسانی حقیقت ہے۔ اب اگر کہیں کوئی افسوسناک استثنا نظر آتا ہے، کوئی ایکسیپشن، تو وہ اس عمومی اصول کو غلط ثابت نہیں کرتی، بلکہ وہ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اس خاص واقعے کے اسباب سمجھیں۔ کیا کوئی شدید نفسیاتی دباؤ تھا، کوئی معاشی مجبوری، کوئی بیماری؟ تو یہ مستثنیات اصل حقیقت کو رد نہیں کرتی، بلکہ اس کی پیچیدگی کو ظاہر کرتی ہیں۔ اسی طرح جیومیٹری کی مثال ہے۔ یوکلیڈین جیومیٹری اپنے دائرے میں آج بھی درست ہے، کارآمد ہے۔ بس ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کائنات کی وضاحت کے لیے اور ماڈل بھی ممکن ہے، ضروری ہیں۔ تو وجدان سے حاصل ہونے والے علم پر بھی تنقید ہوتی ہے، اس پر نظر ثانی ہوتی ہے، بالکل جیسے علم کے باقی ذرائع سے حاصل شدہ نتائج پر ہوتی ہے۔ غامدی صاحب کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ ایک بنیادی ذریعہ ہے، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ وجدان کی یہ وضاحت تو کافی دلچسپ ہے، خاص طور پر یہ کہ یہ حتمی نہیں بلکہ ایک آپ کہہ لیں ابتدائی نقطہ ہے۔ لیکن آپ نے کہا تھا کہ یہ علم کا واحد ذریعہ نہیں، تو غامدی صاحب کی گفتگو اور ان سوالات کے حوالے سے علم کے دیگر کون سے راستے ہیں جن پر زیادہ اعتماد کیا جا سکتا ہے یا جو وجدان کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں؟ جی ہاں، ان ذرائع میں کئی دیگر اہم ذرائع کا بھی ذکر ہے جو ہماری روزمرہ زندگی اور علمی دنیا میں بالکل تسلیم شدہ ہیں۔ ایک بہت اہم ذریعہ ہے علمی تواتر، جسے آپ ہسٹوریکل ٹرانسمیشن کہہ سکتے ہیں۔ اس سے مراد ہے تاریخ کی وہ حقیقتیں، وہ واقعات یا شخصیات جنہیں ہم نے خود نہیں دیکھا، لیکن معتبر اور متواتر ذرائع سے نسل در نسل جو معلومات منتقل ہوئی ہیں، ان کی بنیاد پر ہم ان کے وجود کو اور ان سے جڑی بنیادی باتوں کو یقینی طور پر مانتے ہیں۔ اس کی کوئی مثال جیسے؟ مثلاً ہم سب جانتے ہیں کہ کارل مارکس نامی ایک جرمن مفکر تھا جس نے داس کیپٹل لکھی، یا یہ کہ فردوسی ایک عظیم شاعر تھا جس نے فارسی میں شاہنامہ تخلیق کیا۔ ہم نے سے کسی نے انہیں دیکھا تو نہیں، لیکن علمی ذرائع ہیں، کتابیں ہیں، تاریخ دانوں کی شہادتیں ہیں، ان کا ایک تسلسل ہے جس کی بنیاد پر ان شخصیات کے وجود اور کام پر ہمارا یقین تقریباً حتمی ہے۔ تو غامدی صاحب کے نزدیک یہ اصول صرف تاریخ تک نہیں ہے، بلکہ دینی روایات جیسے قرآن کا بغیر تحریف کے ہم تک پہنچنا یا نبیوں اور رسولوں کی بنیادی تعلیمات کا تسلسل، یہ بھی علمی تواتر کی بنیاد پر ہی پرکھا اور قبول کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ مذہبی علم کے لیے بھی ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی یہ صرف سیکولر تاریخ نہیں بلکہ مذہبی روایات کی تصدیق کا بھی ایک اہم ذریعہ ہے اس نقطہ نظر میں۔ اچھا، یہ تو اہم نقطہ ہے۔ اور کیا ذرائع ہیں؟ دوسرا بڑا ذریعہ ہے استدلال یا استنباط، انگریزی میں جسے انفرنس یا ڈیڈکشن کہتے ہیں۔ اس کا سادہ مطلب ہے محسوس یا مشاہدہ کی گئی چیز سے، آبزرو چیز سے، کسی غیر محسوس یا براہ راست مشاہدے میں نہ آنے والی حقیقت یعنی ان آبزروڈ حقیقت کا منطقی نتیجہ نکالنا۔ یہ تھوڑا وضاحت طلب ہے، مثال سے سمجھائیں۔ اس کی سب سے مشہور مثال تو سر آئزیک نیوٹن کی ہے۔ انہوں نے سیب کو گرتے ہوئے دیکھا، یہ مشاہدہ شدہ واقعہ تھا، آبزروڈ، لیکن اس مشاہدے سے انہوں نے ایک نادیدہ، غیر محسوس قوت یعنی کشش ثقل، گریوٹی، اس کے وجود کا استنباط کیا، نتیجہ نکالا۔ آج پوری جدید سائنس اسی اصول پر کھڑی ہے۔ ہم ایٹم کو براہ راست نہیں دیکھتے، بلیک ہولز کو نہیں دیکھتے، لیکن ان کے اثرات کو دیکھ کر جو کہ محسوس چیزیں ہیں، ہم ان کے وجود کا منطقی نتیجہ اخذ کرتے ہیں، جو کہ غیر محسوس حقیقت ہے۔ تو جیسے دھواں دیکھ کر آگ کے وجود کا اندازہ لگانا، یہ بھی استدلال ہی ہوا۔ بالکل، یہ روزمرہ کی سادہ ترین مثال ہے۔ آپ دھواں دیکھتے ہیں، محسوس، اور نتیجہ نکالتے ہیں کہ کہیں آگ لگی ہے، غیر محسوس یا ابھی نظر نہ آنے والی حقیقت۔ سائنس اسی بنیادی اصول کو زیادہ منظم، زیادہ پیچیدہ طریقے سے استعمال کرتی ہے۔ غامدی صاحب کی گفتگو میں یہ نکتہ بار بار آتا ہے کہ قرآن بھی خدا کے وجود پر استدلال کے لیے یہی کرتا ہے۔ کائنات میں پھیلی نشانیوں محسوس سے ایک خالق اور مدبر ہستی غیر محسوس کا نتیجہ اخذ کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، بالکل۔ اور کوئی ذریعہ؟ تیسرا اہم ذریعہ ہے تجربہ، یعنی
ایکسپیرینس۔ لیکن یہاں تجربے سے مراد صرف ذاتی تجربہ نہیں ہے، بلکہ اس میں دوسروں کے تجربات سے حاصل ہونے والا علم بھی شامل ہے، خاص طور پر ان افراد کا تجربہ جن کی سچائی اور دیانتداری مسلم ہو۔ مذہبی روایت میں اس کی سب سے بڑی مثال انبیاء اور رسولوں کا تجربہ ہے۔ مثلاً قرآن میں واقعہ معراج کا ذکر ہے۔ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ذاتی غیر معمولی تجربہ تھا۔ اب عام لوگ تو اس تجربے کو دہرا نہیں سکتے، لیکن وہ پیغمبر کی عمومی سچائی، ان کے کردار کی پختگی اور ان کے پیش کردہ دیگر عقلی و اخلاقی دلائل کی بنیاد پر ان کے اس بیان کردہ تجربے کو علم کا ایک ذریعہ مانتے ہیں۔ اچھا، یعنی یہ ذاتی تجربہ نہیں بلکہ ایک معتبر شخص کی گواہی ہے جسے دوسرے دلائل کی روشنی میں پرکھا جاتا ہے۔ بالکل صحیح، یہ گواہی یا شہادت پر مبنی علم ہے، ٹیسٹمنی بیسڈ نالج، جو ہماری عدالتوں سے لے کر روزمرہ زندگی تک ہر جگہ استعمال ہوتا ہے۔ ہم ڈاکٹر کے تجربے پر بھروسہ کرتے ہیں، استاد کے تجربے سے سیکھتے ہیں۔ انبیاء کی گواہی اسی اصول کی ایک بلند تر سطح ہے۔ اور پھر ایک اور طریقہ جو خاص طور پر سائنس میں بہت استعمال ہوتا ہے، وہ ہے نظریہ اور نمونہ، یعنی تھیوری اینڈ ڈیمونسٹریشن۔ آپ ایک نظریہ قائم کرتے ہیں، ایک ہائپوتھیسس بناتے ہیں، اور پھر اسے چھوٹے پیمانے پر تجربہ گاہ میں یا کسی ماڈل کے ذریعے عملی طور پر ثابت کر کے دکھا دیتے ہیں۔ جیسے کسی بیماری کے علاج کے لیے ایک دوا کا نظریہ پیش کیا جائے اور پھر لیبارٹری ٹیسٹ اور کلینکل ٹرائل سے اس کی افادیت کو ثابت کیا جائے۔ یہ تو بالکل سائنسی طریقہ لگتا ہے۔ کیا گاندھی صاحب کے مطابق یہ مذہبی دلائل پر بھی براہ راست لاگو ہوتا ہے اسی طرح؟ براہ راست شاید اس طرح نہیں جیسی سائنسی لیب میں ہوتا ہے، لیکن یہ بھی بنیادی طور پر استدلال اور مشاہدے ہی کی ایک شکل ہے۔ دنیا میں موجود نظم کو دیکھنا، ڈیزائن کو دیکھنا، قوانین کو دیکھنا، اور اس سے ایک خالق کا نظریہ قائم کرنا، اور پھر کائنات کی ہر شے میں اس نظریے کی شہادت پانا، یہ ایک طرح سے اسی پیٹرن کی پیروی ہے۔ تو یہ تمام ذرائع، وجدان، تواتر، استدلال، تجربہ یا گواہی اور نظریہ، یہ سب مل کر ایک تصویر بنا رہے ہیں۔ لیکن یہاں مذہب کا ایک بہت مرکزی تصور ہے، ایمان بالغیب، یعنی ان دیکھی حقیقت پر ایمان لانا۔ کیا اس کا مطلب یہی نہیں کہ آخر میں جا کر آپ کو بس بغیر سوچے سمجھے، بغیر دلیل کے مان لینا پڑتا ہے؟ یہ بات عقلی استدلال سے اور خاص طور سے سائنسی طرز فکر سے ٹکراتی ہوئی نہیں لگتی؟ گفتگو میں ایک طالب علم نے بھی تو یہی نقطہ اٹھایا تھا کہ سائنسی نظریات میں تو غلطی ماننے کی گنجائش ہوتی ہے، تبدیلی کی گنجائش ہوتی ہے، فالیبلزم جسے کہتے ہیں، جبکہ مذہبی نتائج اکثر حتمی سمجھے جاتے ہیں، ناقابل واپسی۔ یہ ایمان بالغیب کے حوالے سے ایک بہت عام اور اہم غلط فہمی ہے۔ غامدی صاحب اپنی گفتگو میں واضح کرتی ہیں کہ قرآن میں یہ اصطلاح جس سیاق و سباق میں آئی ہے، اس کا مطلب ہے بند دیکھے ماننا، نہ کہ بغیر سوچے سمجھے یا بغیر دلیل کے ماننا۔ یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن خود ان لوگوں پر تنقید کرتا ہے جو خدا کو آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ کرتے تھے، جیسے بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ قرآن کا استدلال یہ ہے کہ بہت سی حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں براہ راست دیکھا نہیں جا سکتا، لیکن ان کے آثار، ان کی نشانیاں، ان کے دلائل اتنے واضح ہوتے ہیں کہ عقل انہیں تسلیم کر لیتی ہے۔ قرآن تو قدم قدم پر غور و فکر کی، تدبر کی، تعقل کی دعوت دیتا ہے۔ وہ سورہ قصص کی آیت تو بہت ہی دلچسپ ہے، جس میں پیغمبر کو حکم ہے کہ مخالفین سے کہیں کہ اگر تمہارے پاس اللہ کی ان کتابوں قرآن اور تورات سے بہتر ہدایت لانے والی کوئی کتاب ہے تو لے آؤ، میں خود اس کی پیروی کروں گا۔ یہ رویہ تو دلیل کا ہے، کھلی بحث کا ہے، آنکھیں بند کر کے ماننے کا تو نہیں ہے۔ لیکن وہ فیلیبلزم والی بات، کیا مذہبی فہم میں غلطی اور تبدیلی کی گنجائش ہے؟ جسے فقہ کہتے ہیں، ان کی تشریح و تعبیر، ان میں وقت کے ساتھ علم میں اضافے کے ساتھ تبدیلی آ سکتی ہے اور آنی چاہیے۔ ان پر تنقید بھی ہو سکتی ہے، نظر ثانی بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ مذہبی فکر بالکل جامد ہے، میرا خیال ہے یہ درست نہیں ہے۔ مقصد حتمی، ناقابل تغیر انسانی علم کا دعویٰ کرنا نہیں ہے، بلکہ مضبوط دلائل کی بنیاد پر ایک اطمینان قلب تک پہنچنا ہے، ایک ریزنڈ کنوکشن تک۔
اسی سے وہ پریگمیٹزم والا نقطہ بھی جڑتا ہے جو ایک طالب علم نے اٹھایا تھا کہ شاید علم ہمیں حقیقت کی اصل ساخت نہیں بتاتا، صرف عملی فیصلے کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس پر بھی یہی کہا جا سکتا ہے کہ مذہبی استدلال کا مقصد بھی مطلق حقیقت کا کامل ادراک نہیں، جو شاید انسان کے لیے ممکن ہی نہ ہو، بلکہ معقول دلائل کی بنیاد پر ایک غالب گمان تک پہنچنا ہے، ایک عملی یقین اور اطمینان تک جو ایک بامانی اور با اخلاق زندگی گزارنے کے لیے کافی ہو۔ تو گویا بنیادی عقیدہ اپنی جگہ، لیکن اس کی تشریح اور اس سے نکلنے والے عملی پہلو وقت کے ساتھ بہتر ہو سکتے ہیں، ان پر نظر ثانی ہو سکتی ہے۔ یہ واقعی یہ سائنسی نظریات کی تبدیلی سے ایک حد تک مماثلت رکھتا ہے۔ اچھا، گفتگو میں ایک اور ذریعے کا ذکر تھا جسے مسترد کیا گیا، مکاشفہ، یعنی مسٹیکل ویژنز۔ حالانکہ یہ چیز تو بہت سے مذہبی حلقوں میں، خاص طور پر صوفیانہ حلقوں میں اور امام غزالی جیسے بڑے ناموں کے ہاں بھی علم کا ایک اہم ذریعہ سمجھی جاتی ہے، تو اس فریم ورک میں اسے کیوں قبول نہیں کیا جا رہا؟ اس کی وجہ، جیسا کہ غامدی صاحب کی گفتگو سے واضح ہوتا ہے، یہ ہے کہ جو نقطہ نظر قرآن سے اخذ کیا جا رہا ہے وہ علم کے حصول کے لیے انہی مشترکہ انسانی ذرائع پر انحصار کرتا ہے جن تک اصولی طور پر ہر انسان کی رسائی ہے، یعنی وجدان جو ہر ایک میں ہے، تواتر جس کی تحقیق ہر کوئی کر سکتا ہے، عقل و استدلال جو ہر انسان کو ملی ہے، تجربہ اور گواہی جسے پرکھا جا سکتا ہے۔ مکاشفہ، مراقبہ یا اس قسم کے دوسرے باطنی تجربات یہ بہت ذاتی ہوتے ہیں، سبجیکٹو نوعیت کے، ان کی حقیقت یا عدم حقیقت کو جانچنے کا کوئی موضوع آبجیکٹو پیمانہ نہیں ہوتا۔ قرآن کا پیش کردہ طریقہ استدلال چونکہ عقلی اور عالمگیر نوعیت کا ہے، اس لیے وہ علم کی بنیاد ایسی چیزوں پر رکھتا ہے جو سب کے لیے قابل فہم ہوں، قابل تحقیق ہوں۔ وہ کسی ایسی چیز کی دعوت نہیں دیتا جو صرف کچھ خاص لوگوں کو کسی خاص کیفیت میں حاصل ہو۔ وہ انہی ذرائع سے بات کرتا ہے جن سے ہم دنیا کے باقی تمام علمی، سائنسی، تاریخی اور فلسفیانہ حقائق کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ یعنی دلیل کی بنیاد مشترکہ انسانی تجربے اور عقل پر رکھی جا رہی ہے، نہ کہ کسی خاص فرد کے ذاتی ناقابل تصدیق مشاہدے پر۔ یہ واقعی استدلال کو زیادہ موضوعی بنا دیتا ہے۔ بالکل، مقصد ایک ایسا مقدمہ قائم کرنا ہے جو عقلی طور پر سب کے سامنے پیش کیا جا سکے، جس پر بحث ہو سکے۔ تو اگر ہم آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو جو تصویر ابھرتی ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم اس نقطہ نظر کے مطابق جسے ہم نے آج دیکھا، غامدی صاحب کی گفتگو اور سوالات کی روشنی میں خدا پر ایمان لانے کا مطالبہ آنکھیں بند کر کے نہیں کیا جاتا، یا صرف روایت کی پیروی میں نہیں، بلکہ اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے وہی جانے پہچانے علمی اور عقلی راستے اختیار کیے جاتے ہیں جنہیں ہم دنیا کی دوسری حقیقتوں کو جاننے اور ماننے کے لیے ہر روز استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ نظر آنے والی ہوں یا نہ آنے والی۔ ان میں ہمارے اندر کی آواز یعنی وجدان شامل ہے، تاریخ کا تسلسل یعنی علمی تواتر ہے، مشاہدے سے نتیجہ نکالنا یعنی استدلال ہے، دوسروں کے معتبر تجربات اور گواہیاں ہیں، اور نظریات کو دلائل سے پرکھنا شامل ہے۔ بالکل درست، اور یہ بات بھی بہت اہم ہے جس پر غامدی صاحب بھی زور دیتے ہیں کہ یہ ذرائع اکثر اکیلے کام نہیں کرتے۔ ایسا نہیں کہ صرف وجدان کافی ہے یا صرف استدلال، نہیں، بلکہ یہ سب مل کر ایک دوسرے کی تائید کرتے ہوئے ایک مجموعی مقدمہ بناتے ہیں۔ کبھی ایک ذریعہ زیادہ نمایاں ہوتا ہے، کبھی دوسرا، لیکن ان سب کے امتزاج سے ایک شخص آہستہ آہستہ شک سے یقین کی طرف بڑھتا ہے، الجھن سے اطمینان کی طرف، اور ایک ایسی ریزنڈ کنوکشن تک پہنچتا ہے جو محض جذباتی نہیں بلکہ عقلی بنیادوں پر استوار ہوتی ہے۔ یہ ایک تدریجی سفر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ واقعی ایک دلچسپ فریم ورک ہے، لیکن یہاں ایک بہت اہم سوال ذہن میں آتا ہے، اور یہ شاید اگلی کسی گفتگو کا موضوع بن سکتا ہے۔ اگر علم کے یہ ذرائع واقعی معتبر ہیں اور خدا کے وجود کو جاننے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، تو پھر قرآن خود، جسے اس استدلال کی بنیاد کہا جا رہا ہے، وہ ان ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے خدا کے وجود کے حق میں کیا ٹھوس، کیا اسپیسیفک دلائل پیش کرتا ہے؟ کائنات سے، انسان کے اپنے وجود سے، تاریخ سے وہ کون سی شہادتیں لاتا ہے جن پر غور کرنے کی وہ دعوت دیتا ہے؟ یہ یقیناً ایک الگ اور گہرا موضوع ہے جس پر شاید آئندہ کبھی بات ہو۔ السلام علیکم، ڈیپ ڈائیو میں خوش آمدید۔ پچھلی بار ہم نے بات کی تھی کہ علم یعنی نالج
ہمیں ملتا کہاں کہاں سے ہے؟ جیسے ہمارے حواس ہیں، عقل ہے، پھر وجدان، تاریخ، نبیوں کی گواہی، اپنا تجربہ، کافی چیزیں تھیں۔ جی بالکل۔ آج ہم خاص طور پر 2 چیزوں پر غور کر رہے ہیں۔ ایک تو وجدان، جسے ہم اندرونی احساس کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا ہے علمی تواتر، یعنی تاریخی طور پر ایک بات کا مسلسل پایا جانا۔ ٹھیک۔ اور ہم دیکھیں گے جاوید احمد غامدی صاحب کے نقطہ نظر سے کہ قرآن اور سنت ان 2 ذریعوں کو خدا کے وجود کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کیسے استعمال کرتے ہیں۔ مقصد، جیسا ہم نے پہلے بھی کہا، کوئی بحث جیتنا نہیں، جی نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یقین کی طرف سفر شروع کیسے ہوتا ہے، اطمینان کا پہلا قدم۔ اور یہ گفتگو غامدی صاحب کی ایک یوٹیوب گفتگو پر مبنی ہے۔ جی، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کسی نتیجے پہ پہنچنا، خاص طور پر ایسے معاملے میں، وہ اکثر ایک دم سے نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ تو ہے۔ یہ ایک بتدریج عمل ہے، یعنی مختلف ذرائع سے، مختلف زاویوں سے چیزیں سامنے آتی ہیں اور پھر دھیرے دھیرے دل کو اطمینان ہوتا ہے۔ تو آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس استدلال کی، اس ریزنڈ آرگیومنٹ کی پہلی 2 اینٹیں رکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلی اینٹ سے شروع کرتے ہیں۔ وجدان، یہ وجدان یا انٹیوشن آخر ہے کیا چیز، اور قرآن کیسے کہتا ہے کہ بھئی اس کا خدا کے وجود سے کوئی تعلق ہے؟ دیکھیں، وجدان اگر بہت سادہ لفظوں میں کہیں تو یہ ہمارے اندر کی وہ صلاحیت ہے جو ہمیں کچھ چیزیں، آپ کہہ لیں، بنا سکھائے یا لمبی چوڑی دلیل کے بغیر ہی سمجھا دیتی ہے۔ اچھا، جی، اس کی بھی 2 طرح کی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو ہے بنیادی تصورات، جیسے ہمیں پتہ ہے قریب کیا ہے، دور کیا ہے، یہ ایک پوری چیز ہے، یہ اس کا حصہ ہے۔ یہ باتیں ہمیں کوئی باقاعدہ سکھاتا نہیں ہے، یہ اندر سے آتی ہیں۔ دوسری سطح ہے گہرے احساسات کی، جیسے ماں کو بچے سے جو ایک دم محبت ہوتی ہے نا، یا رشتوں کا ایک خاص احساس ہوتا ہے جسے آپ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے شاید۔ صحیح، جیسے آپ نے شاید ماں باپ کی مثال دی تھی کہ ہمیں اپنی پیدائش تو یاد نہیں۔ جی بالکل، وہی مثال۔ ہمیں یاد نہیں کہ ہم کب پیدا ہوئے، ہمیں تو بس ماحول بتاتا ہے، لوگ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ تمہارے امی ابو ہیں، اور ہم فوراً مان لیتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال آتا ہے، کیا یہ مان لینا صرف اس لیے نہیں کہ سب کہہ رہے ہیں، یعنی سماجی تلقین، سوشل کنڈیشننگ جسے کہتے ہیں؟ جی، یہ سوال بالکل بنتا ہے، اور بظاہر لگتا بھی یہی ہے کہ بھئی سب کہہ رہے ہیں تو مان لیا۔ لیکن اگر گہرائی میں جائیں تو یہ قبولیت اتنی، آپ کہیں، فطری اور اتنی جلدی اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارے اندر ہمارے وجدان میں اس رشتے کا ایک خاکہ، ایک نقش پہلے سے ہے۔ اچھا، جی، تو جب باہر سے بتایا جاتا ہے کہ یہ والدین ہیں تو اندر سے کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہوتی، ایک شناسائی سی لگتی ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ بعد میں ان کا پیار، ان کی دیکھ بھال، یعنی ہمارا تجربہ، وہ اس پہلے احساس کو بہت پکا کر دیتا ہے، لیکن وہ جو پہلا قدم ہے وہ قبولیت، وہ وجدان کی سطح پر ہوتی ہے۔ سمجھا۔ تو اب اس کا خدا کے تصور سے کیا تعلق بنا؟ بالکل اسی طرح کا تعلق ہے۔ جب انسان کے سامنے کائنات بنانے والے کا، ایک پالنے والے رب کا تصور آتا ہے، اب چاہے وہ بچپن میں ماں باپ سے سنے یا معاشرے میں یا کسی کتاب میں پڑھے، تو انسان کا اندرونی اسے بالکل رد نہیں کر دیتا۔ مطلب یہ نہیں سوچتا کہ یہ کیا عجیب بات ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اندر سے کوئی سخت مزاحمت یا انکار نہیں اٹھتا، بلکہ ایک طرح کی کشش محسوس ہوتی ہے۔ غامدی صاحب کا لفظ ہے کہ وہ اسے لپک کر قبول کرتا ہے۔ لپک کر قبول کرتا ہے، یعنی ایک طرح کی آمادگی ہوتی ہے۔ جی، ایک آمادگی، ایک ملان پایا جاتا ہے۔ گویا یہ کوئی ایسی بات نہیں جو اس کی فطرت کے لیے بالکل اجنبی ہو۔ اس کی وہ پیاس اور پانی والی مثال بھی یہاں فٹ ہوتی ہے۔ ہاں، وہ مثال بہت اچھی طرح واضح کرتی ہے۔ دیکھیں، پیاس کا احساس ہمارے اندر ہوتا ہے، وہ پہلے سے موجود ہے۔ جی، جب پانی سامنے لایا جاتا ہے تو ہمارا اندرونی احساس فوراً پہچان لیتا ہے کہ ہاں، یہ میری ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ یہ کیا ہے۔ صحیح۔ پانی پینے کے بعد جو پیاس بجھتی ہے، وہ تجربہ اس اندرونی پہچان کو کنفرم کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح کہا جا سکتا ہے کہ خدا کا تصور انسان کی کسی گہری، شاید روحانی یا وجودی ضرورت کو ایڈریس کرتا محسوس ہوتا ہے، اس لیے اسے قبول کرنے کا رجحان ملتا ہے۔ اچھا، تو کیا قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ اندرونی رجحان یا یہ قبولیت کی صلاحیت آئی کہاں سے؟ اس کی جڑ کہاں ہے؟ جی ہاں، بالکل بتاتا ہے۔ قرآن اس کی جڑ ایک بہت ہی پرانے ازلی واقعے میں بتاتا ہے۔ اسے عہد الست کہتے ہیں۔ سورہ احراف میں ذکر ہے اس کا۔
عہد الست؟ جی، مفہوم یہ ہے کہ اس دنیا میں ہمارے جسمانی وجود میں آنے سے بہت پہلے تمام انسانی روحوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا گیا تھا اور ان سے ایک سوال پوچھا گیا، الست بربکم، یعنی کیا میں تمہارا پالنے والا رب نہیں ہوں؟ اچھا، اور اس پر تمام روحوں نے جواب دیا، قالو بلا۔ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، یقیناً آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یعنی یہ ایک طرح کا اقرار تھا جو ہر روح نے کیا، ایک وعدہ؟ بالکل، خدا کی ربوبیت کا، اس کے پالنے والے ہونے کا اقرار۔ اب دیکھیں، یہ واقعہ ہماری شعوری یادداشت میں تو نہیں ہے، ہمیں یاد نہیں نا اپنی پیدائش سے پہلے کا کچھ، جی بالکل نہیں۔ لیکن قرآن کے مطابق یہ ہمارے تحت شعور میں، ہماری روح کی گہرائی میں یہ نقش ہے، تحت الشعور جسے کہتے ہیں، یعنی سب کانشس۔ تو اسی لیے جب اس دنیا میں باہر سے ہمیں یاد دلایا جاتا ہے خدا کے بارے میں، اپنے رب، اپنے خالق کے بارے میں، تو اندر سے ایک مانوسیت کا، ایک جانی پہچانی بات کا احساس ہوتا ہے۔ وہ اسی پرانے اقرار کی ہلکی سی بازگشت ہے۔ یہ تو واقعی بہت گہری بات ہے، یعنی ہمارے اندر خدا کو پہچاننے کی ایک بلٹ ان صلاحیت رکھی گئی ہے۔ اس نقطہ نظر کے مطابق جی ہاں، لیکن یہ بات اہم ہے، جیسا ہم نے پہلے کہا، کہ یہ ابھی کوئی حتمی منطقی دلیل نہیں ہے۔ ٹھیک۔ یہ پہلا قدم ہے۔ یہ بس یہ بتا رہا ہے کہ بھائی خدا پر یقین لانا انسان کی فطرت کے خلاف نہیں بلکہ اس کے مطابق ہے۔ یہ کوئی باہر سے لادی ہوئی چیز نہیں، یہ ہوئی اندرونی گواہی۔ صحیح۔ اچھا، تو یہ اندرونی گواہی یعنی وجدان کی بات ہو گئی۔ اب آتے ہیں دوسرے نقطے پر، علمی تواتر یعنی تاریخی تسلسل۔ یہ اس اندرونی احساس سے کیسے مختلف ہے اور اس کی کیا اہمیت بنتی ہے؟ علمی تواتر یہ صرف اندر کی بات نہیں ہے، یہ باہر کی دنیا یعنی تاریخ کی بات ہے۔ یہ ایک معروضی حقیقت، ایک ایکسٹرنل ریالٹی کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے ایک ایسا غیر معمولی تاریخی تسلسل جو ہمیں انسانی تاریخ میں نظر آتا ہے۔ وہ یہ کہ آپ انسان کی معلوم تاریخ کا کوئی بھی زمانہ اٹھا لیں، کوئی بھی تہذیب دیکھ لیں، کوئی قوم، کوئی نسل، آپ کو وہاں کسی نہ کسی شکل میں ایک بالادستی ہستی کا تصور ضرور ملے گا۔ ایک بنانے والا، ایک پالنے والا، ایک آسمانی خدا جسے اسکائی گاڈ بھی کہتے ہیں۔ یہ تصور گویا انسانوں کا مشترکہ ورثہ ہے، یہ نسل در نسل چلا آ رہا ہے۔ لیکن اس پر تو اعتراضات بھی ہیں نا۔ کافی لوگ کہتے ہیں کہ یہ تصور تو شاید شروع میں انسان کے خوف کی وجہ سے پیدا ہوا، جنگل میں رہتا تھا، طوفانوں سے ڈرتا تھا، جانوروں سے ڈرتا تھا، تو اس نے ایک طاقتور ہستی کا تصور بنا لیا، یا لا علمی کی وجہ سے۔ جی بالکل۔ یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جیسے زمین پر بادشاہ ہوتے تھے تو انسان نے سوچا آسمان پر بھی کوئی بڑا بادشاہ ہوگا، اور پھر وہ شرک والی بات، پولیتھیزم، جہاں بہت سے خدا ہوتے ہیں، کیا وہ ایک خدا کے تصور کے خلاف نہیں جاتا؟ جی، یہ سارے سوالات بہت اہم ہیں اور ان پر بہت بحثیں ہوئی ہیں علمی دنیا میں۔ غامدی صاحب کا جو استدلال ہے، اس کے مطابق یہ سوال کہ یہ تصور کیوں پیدا ہوا، خوف سے، محبت سے یا کسی اور وجہ سے، یہ بعد کی بات ہے۔ اچھا، پہلا نقطہ جو ان کے نزدیک ناقابل تردید ہے وہ یہ ہے کہ یہ تصور موجود رہا ہے، ہر جگہ، ہر زمانے میں۔ اس کی موجودگی کا، اس کے تسلسل کا انکار کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ ٹھیک ہے۔ رہی بات شرک کی، تو اگر آپ شرک والے معاشروں کو بھی غور سے دیکھیں نا، تو اکثر ان میں بھی ایک سب سے بڑے خدا کا تصور ملتا ہے، کوئی رب الارباب، کوئی چیف گاڈ۔ یعنی وہ مانتے ہیں کہ ایک سب سے بڑا ہے۔ ہاں، وہ مانتے ہیں کہ ایک سب سے بڑا ہے، بس پھر وہ اس کے ساتھ چھوٹوں کو بھی شریک کر لیتے ہیں، اختیارات میں یا عبادت میں۔ تو اصل تصور خدا پوری طرح ختم نہیں ہوتا، بس اس میں ملاوٹ ہو جاتی ہے۔ تو شرک کا ہونا بھی اس بنیادی تصور کی عالمگیر موجودگی کو رد نہیں کرتا۔ تو پھر قرآن اس عالمگیر تصور کی کیا وجہ بتاتا ہے؟ اگر یہ صرف ڈر یا لا علمی نہیں تو یہ آیا کہاں سے؟ سب میں ایک جیسا خیال؟ قرآن اس کی ایک بالکل ہی مختلف تصویر دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ انسانیت شروع جہالت یا اندھیرے سے نہیں ہوئی، بلکہ روشنی اور علم سے ہوئی۔ روشنی اور علم سے؟ کیسے؟ وہ کہتا ہے کہ جو پہلے انسان تھے، آدم اور ان کی بیوی ہوا، ان کا تجربہ براہ راست تھا۔ انہوں نے خدا سے بات چیت کی، کلام کیا۔ یعنی جو چیزیں آج ہمارے لیے غیب ہیں، نظر نہیں آتی، وہ ان کے لیے ایک طرح سے سامنے کی حقیقت تھی، مشاہدہ تھیں۔ سین ریالٹی۔
یعنی ان کے لیے خدا کا ہونا ایک ذاتی ایکسپیرینسڈ ریالٹی تھی، بالکل. اور پھر انہوں نے یہ علم، یہ تجربہ اپنی اولاد کو سکھایا، ان تک پہنچایا. تو یہیں سے خدا کے تصور کی وہ تاریخی روایت شروع ہوئی جو پھر نسل در نسل آگے بڑھتی گئی اور دنیا میں پھیل گئی. قرآن ایک اور طرف بھی اشارہ کرتا ہے، جیسے آدم کے بیٹوں حابیل اور قابیل کی قربانی کا واقعہ ہے. جی، وہ قصہ تو سنا ہے. اس میں جیسے ذکر ملتا ہے کہ جس کی قربانی قبول ہوئی اس کی نشانی ظاہر ہوئی. بعض روایتوں میں ہے کہ آسمان سے آگ آتی تھی نشانی کے طور پر. یعنی شروع کے زمانوں میں خدا کے ساتھ تعلق کے یا عبادات کی قبولیت کے کچھ حصی، کچھ نظر آنے والے ثبوت بھی ملتے تھے. تو اس سے بھی وہ روایت اور پکی ہوتی گئی. تو اب اگر ہم ان دونوں چیزوں کو ملا کر دیکھیں، وجدان اور یہ علمی تواتر، تو کیا تصویر بنتی ہے؟ تصویر یہ بنتی ہے کہ یہ دونوں پہلو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. اچھا، کیسے؟ دیکھیں، وجدان آپ کے اندر ایک آمادگی پیدا کرتا ہے کہ آپ خالق کے تصور کو قبول کریں. یہ ہوئی اندر کی گواہی. ٹھیک. اور علمی تواتر یہ بتاتا ہے کہ یہ تصور صرف آپ کے اندر نہیں، یہ تو پوری انسانی تاریخ میں، باہر کی دنیا میں بھی مسلسل موجود رہا ہے. یہ ہوئی باہر کی تاریخی گواہی. اندرونی اور بیرونی گواہی. جی، اور قرآن ان دونوں کو جوڑ دیتا ہے. وہ کہتا ہے اندر جو آمادگی ہے اس کی وجہ وہ عہد الست والا ازلی اقرار ہے، اور باہر جو تاریخی روایت ہے اس کا شروع آدم اور حوا کے براہ راست علم اور تجربے سے ہوا. سمجھا. تو یہ دو بنیادیں ہو گئیں، لیکن کیا یہ اپنے آپ میں کافی ہیں؟ حتمی ثبوت ہیں؟ کیونکہ تاریخی تشریح تو مختلف ہو سکتی ہے نا. جیسے وہ نظریہ ہے کہ مذہب اصل میں شرک سے شروع ہوا تھا اور آہستہ آہستہ ترقی کر کے توحید تک پہنچا. آپ نے اشارہ کیا ہے کہ غامدی صاحب کا نقطہ نظر اس سے مختلف ہے. بالکل درست سوال ہے. اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ دلائل یعنی وجدان اور تواتر یہ ابھی پوری کہانی نہیں ہیں، یہ بنیاد ہیں. بنیاد ہیں جی، یہ اس عمارت کی آپ کہہ لیں پہلی منزل ہیں. اس پر ابھی اور منزلیں بننی ہیں. عقلی دلائل کی، فطرت کی گواہی کی، نبیوں کی شہادت کی منزلیں، وہ سب مل کر تصویر مکمل کریں گی. ٹھیک ہے. جہاں تک وہ سوال ہے کہ مذہب شروع کیسے ہوا، توحید سے یا شرک سے، تو وہ ایک الگ علمی بحث ہے. غامدی صاحب قرآن کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ آغاز توحید ہی سے ہوا تھا. جیسے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید ہی کی دعوت دی تھی، شرک تو بعد میں آیا. لیکن چلیں ایک لمحے کے لیے اس بحث کو چھوڑ بھی دیں. تب بھی جو بات اہم ہے وہ یہ کہ خدا کا تصور، اب چاہے وہ خالص توحیدی شکل میں ہو یا شرک کی ملاوٹ کے ساتھ، یہ انسانی تاریخ کا مستقل حصہ رہا ہے. ہاں، یہ بات تو ہے. الحاد یا دہریت جیسی چیزیں اگرچہ ملتی ہیں تاریخ میں، لیکن وہ ایک عمومی رجحان نہیں رہیں. وہ ایک استثناء، ایک ایکسیپشن رہی ہیں. تو ان ابتدائی دو دلیلوں کا، وجدان اور تواتر کا، حاصل کیا ہے؟ ان کا مقصد کیا ہوا پھر؟ ان کا بنیادی مقصد یہ دکھانا ہے کہ خدا پر ایمان لانا یہ کوئی غیر فطری یا غیر تاریخی بات نہیں ہے، یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے. یہ انسان کے اندرون سے بھی مطابقت رکھتا ہے، یعنی وجدان سے، اور انسان کے اجتماعی ماضی یعنی تاریخ سے بھی. اچھا. یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو باہر سے زبردستی ٹھونسی گئی ہو یا اچانک آسمان سے ٹپکی ہو. یہ وہ زمین تیار کرتے ہیں، وہ بنیاد فراہم کرتے ہیں جس پر کھڑے ہو کر پھر آگے کے جو زیادہ ٹھوس عقلی اور علمی دلائل ہیں وہ پیش کیے جا سکیں. یہ بتاتے ہیں کہ ایمان کی جڑیں انسان کی فطرت اور تاریخ میں گہری ہیں. بہت خوب، بہت اچھی وضاحت کی. تو آج کی گفتگو کا اگر خلاصہ کریں تو ہم نے جاوید احمد غامدی صاحب کے استدلال کے پہلے دو ستون دیکھے. پہلا، وجدان، یعنی انسان کا وہ اندرونی احساس یا صلاحیت جو اسے خالق کے تصور سے اجنبی نہیں لگنے دیتی، اور قرآن کہتا ہے کہ اس کی جڑ عہد الست میں ہے. جی. اور دوسرا، علمی تواتر، یعنی خدا کے تصور کا وہ حیران کن تاریخی تسلسل جو ہمیں پوری انسانی تاریخ میں ملتا ہے، اور قرآن کے مطابق اس کا آغاز آدم و حوا کے براہ راست تجربے سے ہوا. اور یہ دونوں مل کر یہ بتاتے ہیں کہ خدا کا تصور انسان کے لیے کوئی باہر کی چیز نہیں.
بالکل، اور یہ سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ ہمیں اس سوال کا جواب سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ آخر خدا پر ایمان انسانیت کا اتنا مستقل اور عالمگیر حصہ کیوں رہا ہے؟ یہ محض اتفاق نہیں لگتا؟ اور یہ آگے جو دلائل آئیں گے، عقلی، فطرت سے متعلق، تجرباتی، ان کے لیے ایک منطقی تمہید، ایک سٹارٹنگ پوائنٹ فراہم کرتا ہے۔ صحیح، اور یقیناً اگلی نشستوں میں ہم آگے بڑھیں گے، ہم دیکھیں گے کہ عقل ہم سے کیا کہتی ہے، عقلی تقاضے، یہ کائنات کا ڈیزائن کیا بتاتا ہے، تمام نبیوں کی ایک ہی جیسی گواہی، انبیاء کی شہادت کا کیا وزن ہے، اور کیا ذاتی روحانی تجربات بھی اس سلسلے میں کوئی کردار ادا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ۔ لیکن آج کے لیے ایک سوال کے ساتھ چھوڑے جاتے ہیں سننے والوں کو۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ انسان کے اندر اپنے بنانے والے کو پہچاننے کی ایک فطری صلاحیت ہے، وجدان، اور انسان کی تاریخ بھی مسلسل اسی تصور کی گونج سنا رہی ہے، تواتر، تو کیا اس اندر کی آواز اور اس تاریخ کی گواہی کو سننا اور اس پر غور کرنا زیادہ فطری اور منطقی نہیں، یا اسے بس نظر انداز کر دینا؟ اس پر سوچئے گا۔ جی، یہ یقیناً ایک اہم نقطہ ہے غور کرنے کے لیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم ایک بہت آپ کہہ لیں بنیادی سوال پر بات کرنے والے ہیں کہ کیا خدا کے وجود کو صرف عقل کی بنیاد پر سمجھا جا سکتا ہے؟ ہمارے پاس جاوید احمد غامدی صاحب کا کچھ مواد ہے اور وہ خاص طور پر عقلی تقاضے کی بات کرتے ہیں، جی، یعنی یہ جو کائنات ہے، ہمارا اپنا وجود ہے، کیا یہ چیزیں ہمیں کسی منطقی نتیجے پر پہنچاتی ہیں؟ تو آج اسی مواد کو ذرا گہرائی میں دیکھتے ہیں۔ بالکل، اور یہ عقلی تقاضا جیسا مواد میں ہے، وہ مطلب ایک ذہنی سفر ہے۔ ذہنی سفر؟ ہاں، کہ ہم اپنی جانی پہچانی دنیا جسے ہم محسوس کرتے ہیں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، ٹھیک۔ اور اس مشاہدے سے وہ کچھ سوال ذہن میں آتے ہیں، پھر عقل ہمیں ان سوالوں کے ذریعے کسی ایسی حقیقت تک لے جاتی ہے جو براہ راست محسوس نہیں ہوتی۔ اچھا، جیسے سائنس میں ہوتا ہے؟ نیوٹن والی مثال آپ نے دی تھی۔ جی بالکل، نیوٹن نے سیب گرتے دیکھا، یہ محسوس چیز تھی، ہاں، اس سے اس نے کشش ثقل کا ایک غیر محسوس قانون سمجھا، تو یہ گویا محسوس سے غیر محسوس کی طرف ایک عقلی سفر ہے۔ اچھا، تو یہ سفر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ مواد کے مطابق محسوس دنیا کا تجزیہ کیا ہے؟ مواد بات شروع کرتا ہے مادے سے، میٹر۔ یعنی یہ جو وہ ہر چیز کی بنیاد ہے۔ اب دیکھیں تو مادہ کتنی شکلیں بدلتا ہے، مٹی ہے، پھر وہی پتھر بن جاتی ہے، سنگ مرمر، ہیرا، کوئلہ، نہ جانے کیا کیا، صحیح۔ پھر نباتات ہیں، پودے، درخت، ان گنت قسمیں، رنگ، خوشبو، پتے، پھل، اور سب سے اہم، یہ سب بدل رہا ہے، مسلسل۔ یعنی صرف ہونا کافی نہیں، بلکہ اس کا ایک خاص طریقے سے منظم ہونا، بدلنا، یہ اہم نقطہ ہے۔ بالکل، اور یہ صرف زمین پر ہی نہیں ہے، مواد آسمانوں کی بات کرتا ہے، سورج، چاند، ستارے، ہاں، یہ صرف وہ مادے کے ڈھیر تو نہیں ہے، یہ زمین سے جڑے ہوئے ہیں۔ سورج نہ ہو تو زندگی نہ ہو۔ درست۔ تو اہم بات یہ ہے کہ مادے سے قوت یعنی انرجی یا فورس ظاہر ہوتی ہے، اور یہ ایسے ہی نہیں اللہ ٹپ اچھا، نہیں، اس میں ایک نظم ہے، ترتیب ہے، خوبصورتی ہے، لگتا ہے کوئی مقصد ہے، کوئی غایت ہے، مادہ گویا ایک منصوبے کے تحت کام کر رہا ہے۔ اور پھر اسی مادے سے زندگی کی اتنی پیچیدہ شکلیں؟ جی ہاں، بالکل، حیوانات کو دیکھ لیں اور خود انسان کو، کیسے وہی بنیادی مادہ، وہی عناصر، آنکھ بن گئے، کان، دل، جگر، دماغ، ایک پورا جیتا جاگتا سوچتا سمجھتا وجود، یہ مادے کا اس طرح منظم ہو جانا، اتنی پیچیدہ شکلیں لے لینا، لاکھوں قسم کے جاندار بنا دینا، یہ خود ایک بہت بڑا سوال ہے کہ یہ تنظیم، یہ تبدیلی کہاں سے رہی ہے؟ یہ تو ہوئی باہر کی دنیا۔ کیا مواد ہمارے اندرونی دنیا یعنی نفس، سیلف، اس کے بارے میں بھی کچھ کہتا ہے؟ یقیناً، کائنات کے بعد مواد ہماری اپنی ذات کی طرف آتا ہے، نفس۔ ٹھیک۔ ہمارے اندر سوچنے کی، سمجھنے کی، تجزیہ کرنے کی صلاحیت ہے، علم حاصل کرنے کی اہلیت ہے، عقل ہے، شعور ہے، کانشیسنس۔ یعنی نفس خود ایک پوری کائنات ہے؟ جی، مواد اسے یہی کہتا ہے، ایک الگ کائنات جس کے اپنے رنگ ہیں، علم، عقل، شعور، ارادہ۔ اور اس نفس کے تجزیے میں سب سے خاص بات کیا نکلتی ہے؟ ایک بہت اہم چیز ہے خیر و شر کا شعور، یعنی اچھائی اور برائی کا احساس۔ اچھا۔ مواد کہتا ہے کہ یہ احساس انسان کی فطرت میں ہے، ہم سب اندر سے جانتے ہیں یا مانتے ہیں کہ کچھ چیزیں اچھی ہیں، کچھ بری،
کچھ صحیح کچھ غلط۔ ہاں، اس پہ بحث تو ہو سکتی ہے کہ کیا صحیح کیا غلط، لیکن یہ احساس تو ہوتا ہے۔ بالکل، یہ احساس کہ ایک معیار ہے یہ تقریباً عالمگیر ہے، اور مواد کہتا ہے یہی چیز انسان کو جانوروں سے الگ کرتی ہے، یہ انسان کا شرف ہے۔ تو یہ اندرونی احساس بھی ایک سوال پیدا کرتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا؟ جی، یہ بھی غور طلب ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے دیکھا کہ مادہ منظم ہے، بدل رہا ہے، قوت بامقصد لگ رہی ہے۔ دوسری طرف ہمارا نفس ہے جس میں شعور ہے، علم، عقل، خیر و شر کا احساس ہے۔ اب مواد کہتا ہے کہ ان سب مشاہدات سے ایک بنیادی عقلی سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا سوال ہے؟ سوال بہت سیدھا سا ہے لیکن اثر گہرا ہے۔ وہ یہ کہ یہ سب کچھ، مادے کی یہ منظم تبدیلیاں، قوت کا یہ بامقصد ظہور، نفس کا یہ شعور، یہ علم، یہ عقل، یہ خیر و شر کا احساس، یہ آیا کہاں سے؟ ہاں، یہ کیسے وجود میں آ گیا؟ جی، مادہ تو خود بے جان لگتا ہے، ہمارے قابو میں آتا ہے، تو اس میں یہ نظم اور زندگی کیسے آ گئی؟ نفس میں یہ شعور کی دنیا کیسے بن گئی؟ کیا یہ سب خود بخود ہو گیا؟ یہ تو واقعی بہت بنیادی سوالات ہیں، لیکن کیا اس طرح سوچنے پر اعتراضات نہیں ہوتے، شکوک و شبہات؟ بالکل ہوتے ہیں، اور مواد ان کو نظر انداز نہیں کرتا۔ جیسے وہ برٹرنڈ رسل کا ذکر ہے، فلاسفر۔ ہاں، سنا ہے۔ انہوں نے امکان پروبیبلٹی کا نظریہ دیا کہ ہم صرف یہ فرض کرتے ہیں کہ سورج کل بھی نکلے گا، یہ یقینی نہیں، بس امکان غالب ہے۔ اچھا، تو اس سے وہ یہ نتیجہ نکالتے تھے کہ کائنات کا نظم شاید حتمی نہ ہو، اور اس سے کسی منظم کرنے والے کا وجود لازم نہیں آتا۔ یعنی جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ حتمی حقیقت نہ ہو شاید۔ جی، یا اس سے ختمی نتیجہ نہ نکلتا ہو۔ اسی طرح ڈیوڈ ہیوم کا ذکر ہے۔ اس نے کہا کہ شاید یہ جو ہم آہنگی، ہارمنی اور مطلب میننگ ہم دیکھتے ہیں، یہ ہمارے اپنے ذہن کی پیداوار ہے۔ یعنی کائنات میں خود کوئی ترتیب نہیں، ہم ڈال رہے ہیں اس میں۔ ہاں، کہ ہو سکتا ہے کائنات ویسی نہ ہو جیسی ہمیں لگتی ہے، ہم اپنی ذہنی ساخت کی وجہ سے اس میں ترتیب اور مقصد ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اور سائنس کے حوالے سے بھی کچھ ایسے خیالات ہیں؟ جی ہاں، سائنس کے فلسفے میں بھی یہ بات آتی ہے، جسے پریگمیٹزم سے جوڑتے ہیں، کہ سائنسی نظریات جیسے ایٹم، الیکٹران وغیرہ، یہ حقیقت کی اصل تصویر نہیں بلکہ یہ کرامت ماڈلز ہیں، یوزفل کنسٹرکٹس۔ اچھا، یعنی کام چلانے کے لیے۔ ہاں، جو ہمیں دنیا کو سمجھنے اور استعمال کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ مواد میں کمپیوٹر اسکرین کی بڑی دلچسپ مثال ہے، پرانی CRT اسکرین اور نئی LCD۔ جی، تصویر تو ایک ہی دکھاتی ہیں، لیکن ان کے پیچھے کا نظام بالکل الگ ہے۔ تو ہو سکتا ہے جو حقیقت ہم محسوس کر رہے ہیں اس کے پیچھے اصل حقیقت کچھ اور ہو، یا کئی مختلف حقیقتیں ایک ہی نتیجہ دے رہی ہوں۔ یہ تو واقعی سنجیدہ قسم کے شکوک ہیں۔ کیا یہ پھر اس سارے عقلی استدلال کی بنیاد کو کمزور نہیں کر دیتے؟ مواد ان کا کیا جواب دیتا ہے؟ مواد کا جواب بڑا عملی ہے، پریکٹیکل۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، مان لیا کہ 100% یقین مشکل ہے، لیکن ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم سائنس میں، طب میں، قانون میں، معاشرت میں، تاریخ میں، ان سب میں انہی محسوس اور معلوم حقائق پر بھروسہ نہیں کرتے؟ ہاں، یہ تو ہے۔ ہم سیب گرتا دیکھتے ہیں، کشش ثقل کا قانون مانتے ہیں، اسی پر جہاز اڑاتے ہیں۔ ڈاکٹر علامات دیکھتا ہے جو محسوس ہوتی ہیں اور علاج کرتا ہے۔ بالکل۔ عدالت گواہوں کو سنتی ہے، ثبوت دیکھتی ہے، سب محسوس چیزیں، اور قتل جیسے مقدموں کا فیصلہ کر دیتی ہے۔ بات تو ٹھیک ہے، عملی زندگی تو ساری اسی پر چل رہی ہے۔ تو مواد سوال اٹھاتا ہے کہ بھائی اگر زندگی کے ہر دوسرے معاملے میں، جہاں ہماری جان، مال، مستقبل سب داؤ پر لگے ہوتے ہیں، وہاں ہم محسوس حقیقت اور اس سے نکلنے والے عقلی نتیجے کو مان لیتے ہیں، تو صرف خدا یا مذہب کے معاملے میں آ کر اتنی شدید شکوک و شبہات، اتنا اسکیپٹسزم کیوں؟ وہاں ہم کیوں کہتے ہیں کہ نہیں جی، جو ہم دیکھ رہے ہیں شاید وہ حقیقت نہ ہو؟ اگر محسوس دنیا کے تجزیے کو ہی رد کر دیں گے تو پھر تو علم، اخلاق، قانون، سائنس سب ختم۔ صحیح۔ کم از کم جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں اس کی محسوس حقیقت کو تو ماننا پڑے گا نا، کہیں سے بات شروع کرنے کے لیے۔ اچھا، تو اگر ہم یہ بنیاد مان لیں کہ محسوس دنیا اور اس کا عقلی تجزیہ ایک ٹھیک نقطہ آغاز ہے، تو پھر یہ مواد قرآن کی طرف کیسے جاتا ہے اس سوال کا جواب دینے کے لیے کہ یہ سب کہاں سے آیا؟ قرآن اس مواد کے مطابق اسی تجزیے پر کھڑے ہو کر کچھ بنیادی سوال اٹھاتا ہے اور ان کے ممکنہ جوابات پر غور کی دعوت دیتا ہے۔ پہلا بڑا سوال یہ ہے
کیا یہ مادہ اور یہ نفس یہ خود اپنے خالق ہیں؟ جواب ہے نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مادہ جیسا ہم نے دیکھا اس میں اپنا کوئی ارادہ نہیں، شعور نہیں، وہ تو ہمارے قابو میں ہے۔ ٹھیک۔ اگر اس کا اپنا ارادہ ہوتا تو وہ ہماری مرضی کے تابع کیسے ہوتا؟ وہ اپنی وضاحت خود نہیں کر سکتا۔ اور نفس، اس میں تو کچھ علم، عقل، ارادہ ہے لیکن محدود ہے، کمزوریوں کے ساتھ ہم بھول جاتے ہیں، ارادے کمزور پڑ جاتے ہیں، عزم کی کمی ہوتی ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ تو یہ کامل خالق کی صفات تو نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا یہ کہنا کہ مادہ یا نفس خود اپنے خالق ہیں، یہ ایک دعویٰ ہے جس کی کوئی دلیل نہیں۔ مواد کہتا ہے 5000 سال کی معلوم تاریخ میں کوئی یہ ثابت نہیں کر سکا۔ ٹھیک ہے، تو پہلا امکان رد ہو گیا۔ دوسرا ممکنہ جواب کیا ہو سکتا ہے؟ دوسرا امکان، کیا یہ سب کچھ محض اتفاق ہے، چانس، ایکسیڈنٹ؟ اور اس بارے میں مواد کیا کہتا ہے؟ مواد اسے غیر علمی اور غیر سائنسی کہتا ہے۔ اچھا۔ جی، ہم اپنی زندگی میں ہر چیز کا سبب ڈھونڈتے ہیں، علت تلاش کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے انڈے سے چوزا اتفاقاً نکل آیا، ہم اس کے پیچھے قوانین مانتے ہیں۔ صحیح۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی، اتنی منظم، اتنی پیچیدہ اور اتنی بامانی کائنات اور زندگی محض ایک اتفاق ہو، ایکسیڈنٹ؟ اتفاق کا لفظ تو چھوٹی چیزوں کے لیے بھی کافی نہیں ہوتا، تو کائنات جیسی عظیم چیز کی وضاحت اتفاق سے کیسے ہو سکتی ہے؟ یہاں وہ ارتقاء، ایوولوشن والی بات بھی آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ قدرتی عمل ہے، نیچرل پروسیس۔ جی، مواد اس نقطہ کو بھی لیتا ہے کہ اگر آپ کہیں یہ نیچرل پروسیس ہے تو سوال پھر وہی ہے، اگر مادہ خود بے ارادہ ہے، بے شعور ہے، تو اس پروسیس کو چلا کون رہا ہے؟ ہاں، یہ سوال تو ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ بے جان مٹی سے خلیہ بنے اور پھر وہ اربوں سال میں شیر، ہاتھی، انسان بن جائے؟ قدرتی عمل یا نیچر کہہ دینا کافی نہیں جب تک یہ نہ بتائیں کہ اس عمل کو توانائی کہاں سے مل رہی ہے، رہنمائی کون کر رہا ہے، کنٹرول کس کے ہاتھ میں؟ اور مشاہدہ تو یہی بتاتا ہے کہ مادے میں یہ صلاحیت خود نہیں ہے۔ جی، وہ تو ہمارے تابع ہے۔ تو اگر مادے اور نفس خود اپنے خالق نہیں اور یہ سب اتفاق بھی نہیں، تو پھر قرآن کیا جواب دیتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ان سوالات کا ایک ہی جواب ہے جو معقول ہے، منطقی ہے اور اطمینان بخش ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ جو کائنات کے نظام، اس کی مقصدیت، مادے کی فطرت، نفس کے شعور، ان سب کی بہترین وضاحت کرتا ہے۔ اور وہ ہے ایک ہستی کا وجود، ایک خالق، ایک مدبر، ایک پروردگار۔ اچھا۔ مواد کہتا ہے جیسے ہی آپ اس ایک جواب کو مانتے ہیں، یہ پوری کائنات جو پہلے ایک اندھیرا، ایک معاملہ لگ رہی تھی، وہ روشن اور بامانی ہو جاتی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض والی آیت کا حوالہ اسی لیے ہے؟ جی بالکل، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ یہ جواب گویا ایک ماسٹر کی ہے جو ہر تالا کھول دیتی ہے۔ اس کے بغیر کائنات ایک وہ سمجھ نہ آنے والی پہیلی رہتی ہے۔ یہ واقعی ایک دلچسپ نکتہ ہے کہ یہ جواب کائنات کو روشن کر دیتا ہے۔ کیا قرآن خود بھی کائنات پر غور کرنے کو کہتا ہے اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے؟ بالکل، مواد میں یہی بتایا گیا ہے کہ قرآن بار بار کہتا ہے اپنے ارد گرد دیکھو، پودوں کو، پتھروں کو، جانوروں کو، زمین کو، آسمان کو، بارش کو، ہواؤں کو، دن رات کے آنے جانے کو۔ حتیٰ کہ اونٹنی کی مثال بھی دی ہے، اس کی ساخت پر غور کرو۔ جی، کیوں؟ تاکہ انسان دیکھے کہ ان چیزوں کو کیسے بنایا گیا ہے، ان میں کیسی حکمت ہے، کیسی قدرت ہے، کیسی منصوبہ بندی ہے، اور اس سے بنانے والے کی عظمت کا اندازہ کرے۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، سب سے بہترین تخلیق کرنے والا۔ جی، یہ کائنات صرف مادے کا ڈھیر نہیں، یہ ایک ریاضیاتی، منطقی اصول پر بنی لگتی ہے، جیسے جیومیٹری، ریاضی کے فارمولے، یہ سب ایک ذہین، باشعور خالق کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں وہ سوال پھر آ جاتا ہے جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں، اگر ہر چیز کا خالق ہے تو پھر خالق کا خالق کون ہے؟ ہاں، یہ بہت عام سوال ہے۔ مواد اس کا جواب یوں دیتا ہے، دیکھیں، ہم کائنات کے خالق کو ڈھونڈنے پر مجبور کیوں ہوئے؟ کیوں؟ اس لیے کہ کائنات خود پکار کر کہہ رہی ہے کہ میں مخلوق ہوں، مجھ میں تبدیلی آتی ہے، میں اپنے وجود کے لیے کسی اور پر منحصر ہوں، میں خود اپنی وضاحت نہیں کر سکتی۔ اچھا۔ یہ ساری نشانیاں بتا رہی ہیں کہ یہ خود سے نہیں بنی، اسے بنایا گیا ہے۔
اگر وہ ذات جسے ہم خالق مان رہے ہیں اس میں بھی یہی نشانیاں ہوتیں کہ وہ بدل رہا ہے، وہ کسی پر منحصر ہے، وہ عاجز ہے، تو یقیناً ہم اس کا خالق بھی ڈھونڈتے۔ یعنی دلیل شروع ہی کائنات کے مشاہدے سے ہوتی ہے؟ بالکل، میز اور بڑھئی کی مثال بہت اچھی ہے۔ ہم میز کو دیکھتے ہیں، اس کی لکڑی، اس کی بناوٹ، اس کا ڈیزائن بتاتا ہے کہ اسے کسی بڑھئی نے بنایا ہے۔ ٹھیک۔ اب میز کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری نہیں کہ اس بڑھئی کو کس نے بنایا۔ میز چونکہ بنائی ہوئی لگ رہی ہے، اس لیے وہ بنانے والے کا تقاضا کرتی ہے۔ اور کائنات بھی بنائی ہوئی لگ رہی ہے۔ جی، اسی طرح کائنات چونکہ اپنے مخلوق ہونے کا ثبوت دے رہی ہے، اس لیے وہ ایک خالق کا تقاضا کرتی ہے۔ قرآن بھی تو یہی پوچھتا ہے، کیا یہ بغیر کسی خالق کے پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے خالق ہیں؟ عقلی طور پر یہ ممکن نہیں لگتا کہ ایک ایسی چیز جو خود محتاج ہو، بدل رہی ہو، وہ بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں آ جائے۔ تو آج ہم نے جاوید احمد غامدی صاحب کے فراہم کردہ مواد کی روشنی میں اس عقلی تقاضے کے تصور کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح کائنات یعنی مادہ اور انسان یعنی نفس، ان کا تجزیہ ہمیں کچھ بنیادی سوالوں تک لے جاتا ہے۔ جی، اور پھر اس راستے میں جو شکوک و شبہات آتے ہیں ان پر بھی بات کی اور ان کے ممکنہ جوابات پر بھی۔ بالکل۔ اور خلاصہ کلام، مواد کا موقف یہ ہے کہ کائنات میں جو نظم ہے، مقصدیت ہے، زندگی ہے، شعور ہے، ان سب کی سب سے زیادہ معقول، سب سے زیادہ منطقی وضاحت مادے اور نفس کی فطرت کو دیکھتے ہوئے ایک ایسے خالق کا وجود ہی ہے جو خود ان حدود سے، ان کمزوریوں سے پاک ہو۔ اور یہ نتیجہ مواد کے مطابق صرف عقلی طور پر مضبوط نہیں بلکہ یہ کائنات کو معنی بھی دیتا ہے۔ جی، برخلاف ان نظریات کے جو کہتے ہیں کہ یہ سب اتفاق ہے یا خود بخود ہو گیا، اور مواد یہ بھی اشارہ کرتا ہے کہ یہ عقلی دلیل اکیلی نہیں ہے، یہ انسان کے اندر ایک گہرا احساس، ایک وجدان، انٹیوشن ہوتا ہے، اس سے بھی ملتی ہے۔ اندرونی گواہی جسے کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، اور پھر تاریخی تواکر، یعنی تاریخ میں زیادہ تر انسان کسی نہ کسی شکل میں ایک بالا ہستی کو مانتے آئے ہیں۔ یہ سب چیزیں مل کر ایک ہی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ البتہ یہ عقلی دلیل شاید حتمی یقین، جسے سرٹنٹی کہتے ہیں، اس کی طرف پہلا قدم ہو۔ وہ ایک الگ ذاتی تجربے کی بات ہو سکتی ہے۔ مواد میں ایک نقطہ آخر میں چھوڑا گیا ہے غور کرنے کے لیے جو مجھے بہت دلچسپ لگا۔ وہ کون سا؟ وہ یہی کہ خالق کو ماننے سے کائنات بامانی اور روشن ہو جاتی ہے، نور السماوات والارض، جبکہ انکار کریں تو ایک تاریکی، ایک بے معنویت، ایک سوالیہ نشان رہ جاتا ہے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ معنی کی یہ جو تلاش ہے اور وضاحت کی یہ خواہش، یہ ہماری دنیا کو سمجھنے کے اپنے طریقوں سے کیسے جڑتی ہے؟ کیا واقعی ایک وضاحت دوسری سے زیادہ روشن ہو سکتی ہے؟ اس پر سامعین خود بھی غور کر سکتے ہیں۔